کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سے ایسے چھوٹے چھوٹے نیکیاں ہیں جن کو عام دنوں میں کرنے سے ثواب تو ملتا ہی ہے، پر رمضان میں کرنے سے ڈبل ثواب ملتا ہے؟ وہ کون سے ایسے کام ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں اپنے بندے کے؟ ہم رمضان میں نماز اور روزہ اور قرآن پاک کے ساتھ ساتھ وہ کون سے ایسے کام کریں جن سے ہمیں ڈبل ثواب ملے گا؟ آپ کو پتہ ہے رمضان وہ واحد مہینہ ہے جس میں اگر ہم ایک نیکی کریں گے تو ہمیں 2 نیکیوں کا ثواب ملے گا، کہ مطلب ہم کچھ بھی کریں گے، کوئی بھی کام کریں گے اس کا ہمیں ڈبل ثواب ملے گا۔ اچھے کام، برے کام نہیں، کوئی بھی اچھے کام کریں گے تو ہمیں ڈبل ثواب ملے گا۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس مہینے میں ہم کون سی ایسی چھوٹی چھوٹی اور آسان نیکیاں کریں جن کا ہمیں بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں، صبح سے آپ نے فجر کی نماز کے بعد ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے جس کا بہت زیادہ اجر ہے، بہت زیادہ ثواب ملتا ہے اس نیکی کی وجہ سے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے اپنے چھت پر یا اپنی بالکنی پر کہیں پر بھی پرندوں کے لیے کچھ نہ کچھ ڈالنا ہے، پرندوں کی خوراک کا انتظام کرنا ہے، ان کے لیے کھانا ڈالنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہر روز تقریباً 50 سے لے کر 430 بلین تک پرندہ اپنے گھروں سے نکلتا ہے خوراک کی تلاش میں، رزق کی تلاش میں۔ ویسے تو اللہ سب کے لیے کافی ہے، لیکن اللہ اپنے بندوں کو وسیلہ بناتا ہے ان تک خوراک پہنچانے کے لیے، پرندوں تک۔ تو کیوں نہ ہم اللہ کا وہ وسیلہ بنے، اور اس نیکی سے ہمارے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، پہلے صبح اٹھنا ہے، فجر کی نماز کے بعد آپ نے پرندوں کے لیے کھانا ڈالنا ہے۔ اس کے بعد دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ کوشش کریں اپنے ارد گرد، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے محلے میں آپ دیکھیے کہ کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا، کسی کے گھر سحری کے لیے سامان ہے یا نہیں ہے، کسی کے گھر افطاری کے لیے سامان ہے یا نہیں ہے، کچھ ہے یا نہیں ہے۔ آپ نے یہ غور کرنی ہے۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی کہ ان کو بھر بھر کے راشن دو، جتنی آپ کی توفیق ہے، جتنا آپ کر سکتے ہیں آپ ان کے لیے کریں۔ آپ تھوڑا کریں گے نا، اللہ آپ کو زیادہ دے گا انشاءاللہ۔ آپ کو پتہ ہے میری امی نا، شادی سے پہلے میں جب چھوٹی تھی، میری امی کیا کرتی تھی، ہمارے گھر کے ساتھ ایک آنٹی رہتی تھی، مطلب ہمارے پڑوس میں ایک آنٹی رہتی تھی، وہ بہت غریب تھی۔ تو امی کیا کرتی تھی کہ ڈیلی نا تھوڑا سا جو بھی ہم بناتے تھے، سالن ہو گیا، روٹی، پکوڑے، جو بھی بناتے تھے نا، امی تھوڑا سا سب کچھ نکال لیتی تھی۔ سب سے پہلے نا افطاری سے پہلے نا ان کے گھر پہنچا دیتی تھی، میں خود دے کر آتی تھی۔ امی مجھے کہتی تھی کہ جاؤ وہاں دے کر آؤ۔ اس آنٹی نے کبھی خود سے نہیں مانگا، کبھی نہیں کہا کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے یا مجھے تنگی ہے، میرے گھر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، نہیں، کبھی نہیں مانگا۔ امی ویسے ہی امی کے دل میں آتا تھا کہ امی روز کچھ نہ بھی نہ ہوتا تھا، سالن تو بنتا ہی بنتا تھا، تو امی تھوڑا بہت سالن نا مجھے دیتی تھی کہ جاؤ ان کو دے کر آؤ، تو میں دے آتی تھی۔ ایک دن کیا ہوا، ہم نے کہیں جانا تھا جس کی وجہ سے ہم نے افطاری کا کچھ بھی نہیں کیا۔ اب وہ آنٹی ہم سے مانگتی تو نہیں تھی، جو ہمیں پتہ ہوگا کہ وہ ہمارا انتظار کر رہی ہوگی۔ امی کو تو یہ تھا کہ اپنی خوشی سے میں دے کر آتی ہوں، تو اس لیے ہم نے ایک دن انتظام نہیں کیا، نہیں میں ان کے گھر کچھ بھی دے کر آئی۔ تو اگلے دن کیا ہوا، صبح کے ٹائم وہ آنٹی آئی، انہوں نے کہا، ایسی باتوں میں امی سے بات کرنے لگی کہ کل میں انتظار کرتی رہی، میں نے روزہ پانی کے ساتھ کھولا، میں تو اس آس میں بیٹھی رہی کہ آپ کے گھر سے کچھ نہ کچھ آئے گا جس سے میں افطاری کر لوں گی۔ کہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو ضرورت ہوتی تھی، لیکن انہوں نے اپنے منہ سے کبھی نہیں مانگا۔ پھر انہیں جب پتہ چل گیا کہ یہ دے سکتی ہے، یہ کچھ کرتی ہے میرے لیے، تو انہوں نے اپنے منہ سے مانگ لیا۔ اس لیے آپ کو بھی میں یہ کہوں گی کہ بہت ایسے لوگ ہوتے ہیں آپ کے آس پاس، آپ کے پڑوس میں، آپ کے رشتہ داروں میں، جو مانگتے نہیں ہیں، منہ سے نہیں مانگ سکتے۔ تو آپ خود کوشش کیا کریں یہ جاننے کی کہ کس کو کس چیز کی ضرورت ہے، اور زیادہ سے زیادہ کوشش کیا کریں، خاص طور پہ رمضان میں سحری کے وقت، افطاری کے وقت روزہ رکھوانا اور کھلوانا اللہ کو بہت پسند ہے۔ کسی بھی اللہ کے بندے کا روزہ رکھوائیں یا کھلوائیں، کوئی ایک آپ پتہ تو چل ہی جاتا ہے کہ بھئی ہمارے پڑوس میں یہ تھوڑے غریب ہیں، مطلب ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے،
ویسے تو یہ نہیں میں کہہ رہی کہ آپ بہت کچھ ان کو دیں، تھوڑا بہت، زیادہ نہیں، ایک افطاری کے لیے ایک افطاری کا سامان ان کو ضرور دیں کہ جن سے وہ اپنی افطاری اچھی کر سکے یا سحری اچھی کر سکے۔ زیادہ کچھ نہیں تو جو بھی گھر میں آپ نے کچھ بنایا ہے آپ اسی میں سے تھوڑا بہت کسی کو اتنا دے دیں کہ وہ اپنی افطاری اچھی کر سکے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ میرے بابا کیا کرتے تھے، میرے بابا کی جہاں دکان تھی نا، ان کے ساتھ آس پڑوس میں ایک آنٹی رہتی تھی، مطلب ایک عورت تھی جو بیوہ تھی، ان کے 2-3 بچے بھی تھے۔ بابا کیا کرتے تھے، چوری چوری رمضان میں نا ان کی مدد کیا کرتے تھے، مطلب ان کے لیے تھوڑا بہت ریشن یا تھوڑے بہت پیسے ان کو دیا کرتے تھے، اور کسی کو بھی اس بات کی خبر نہیں تھی، یہاں تک کہ میرے بھائیوں کو، حالانکہ وہ دکان پہ بابا کے ساتھ بیٹھتے تھے، ان کو بھی نہیں پتہ چلنے دیتے تھے بابا۔ ان کی حسب توفیق جتنی بابا کی گنجائش ہوتی تھی ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ تو کیا ہوا، جب میرے بابا کا انتقال ہو گیا، اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جب ان کا انتقال ہو گیا، ان کی ڈیتھ ہوگی، تو وہ عورت رمضان میں ہی میرے بھائیوں کے پاس آئی اور ان سے کہنے لگی کہ تمہارے جو والد صاحب تھے، بھائی صاحب، وہ میری بہت مدد کیا کرتے تھے رمضان میں، تو بچوں اگر تمہیں بھی کسی کو دینے کے لیے کچھ ہے، تمہارے پاس بھی کسی کی مدد کرنا چاہتے ہو تو میری مدد کیا کرو۔ کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ چوری چھپے مدد کیا کرو، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو کہ آپ کسی کی مدد کر رہے ہو۔ اس بات کا اتنا اجر ہے، اتنا ثواب ہے نا، کہ آپ کسی کی مدد کر رہے ہو اور اس کو کہا نہیں رہے ہو، کسی کو بتا نہیں رہے ہو۔ میرا آپ کو بتانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ اگر آپ کسی کی مدد کرو تو ہر جگہ بیٹھ کر اس کو گاؤ نہ کہ میں نے ہاں اس کو دیا، اس کی مدد کی، نہیں، آپ نے کسی کی مدد کرنی ہے تو چوری چھپے، کسی کو بھی پتہ نہ چلے کہ آپ نے کسی کی مدد کی ہے، ایسے لینے والے کا دل نہیں دکھتا۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ باہر کہیں نہیں جا سکتی، نہیں کچھ کر سکتے، اپنے گھر میں بھی سب کے ساتھ ہمیشہ مسکرا کے بات کیا کرو، یہ بھی ایک صدقہ ہے، کسی کو بھی دیکھ کر مسکرانا یہ ایک صدقہ ہے۔ تو ہمیشہ جب بھی کسی سے بات کرو یا کسی کو دیکھو، بے شک آپ کا جیسا بھی موڈ ہے تو مسکرا کے بات کیا کرو۔ اور تو اور اس کے علاوہ اگر آپ کی ماں، آپ کی بھابھی، آپ کی بہن یا آپ کی بیوی کوئی بھی افطاری کے لیے کوئی کام کر رہی ہو نا، تو ان کی تھوڑی بہت ہیلپ کروا دیا کرو، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ ایک روزے دار کے ساتھ مل کر کام کروانا، اس کے کام کو کم کروانا، ان کی پریشانی کو بانٹنا، دسترخوان سجوا دیا، اٹھوا دیا، تھوڑا بہت کام کر دیا، تو یہ بھی مدد ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ تو صرف بیٹھ کر تماشا نہ دیکھتے رہا کرو کہ بیٹھے بٹھائے ہمیں کھانے کو مل جایا کرے گا، اٹھ کے تھوڑا بہت کام کر لیا کرو۔ روزے کے ساتھ ساتھ رمضان میں جتنی ہو سکے کوشش کیا کرو کہ ہم وہ کام کریں، ہم نیکیاں کریں، کیونکہ نا ہر نیکی کا ڈبل ثواب ملتا ہے۔ عام دنوں میں نیکی کرتے ہوں ثواب تو ملتا ہے، لیکن رمضان میں ہر نیکی کا ڈبل ثواب ملتا ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کیا کریں، کوئی بھی موقع چھوڑا نہ کریں اپنے لیے ثواب کمانے کا۔ اس کے علاوہ سحری میں بھی یہ نہیں کہ آپ سوتے رہیں، صرف کھانے کے ٹائم اٹھیں، تھوڑی دیر پہلے اٹھ کر جیسے آپ کی ماں، آپ کی بہن، آپ کی بھابھی، آپ کی بیوی آپ کے لیے کچھ کر رہی ہے، آپ کے لیے پراٹھے بنا رہی ہے، آپ کے لیے انڈے بنا رہی ہے، سالن بنا رہی ہے، اٹھ کے تھوڑا بہت کر دیا کرو۔ لسی بنا لی، آپ نے نہیں بنا سکتے کچھ، دسترخوان سجا دیا، ان کے ساتھ برتن رکھوائے، اٹھوائے، یہ بھی مدد ہوتی ہے ان کی، اور ساتھ ساتھ اس سے پیار اور محبت بھی بڑھتا ہے آپ کے گھر میں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں اگر آپ باہر کہیں نہیں جا سکتے، گھر میں رہ کر بھی کر سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ موقع تلاش کیا کریں نیکیاں کرنے کے، ثواب کمانے کے، اپنے اندر شوق پیدا کریں، زیادہ سے زیادہ اچھے کام کرنے کا، ثواب کمانے کا۔ آپ کو پتہ ہے شادی سے پہلے جب مجھے پتہ چلا تھا نا کہ سحری بنانے والے کو اتنا اجر ملتا ہے، اتنا اجر ملتا ہے، اتنا ثواب ہے سحری بنانا، کسی کا روزہ رکھوانا، تو مجھے نا شوق سے رات کو نیند نہیں آتی تھی، میں سحری میں جاگتی رہتی تھی، میں 2 بجے سے ہی اٹھ کے آٹا نکالا، پیڑے کیے، روٹیاں بنانے لگی، انڈے بنانے لگی، ایک طرف چائے بنانے کے لیے رکھ دی بننے کے لیے۔ حالانکہ اس ٹائم میری 3 بھابیاں تھیں اور میری ماں بھی تھی، اب میری ماں نہیں ہے، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ میری 3 بھابیاں تھیں کام کرنے کے لیے، میں پھر بھی نا میں یہ کہتی تھی کہ ان کے اٹھنے سے پہلے میں سب کچھ کر لوں،
تو بھابھی جب اٹھ کے آتی تھی کہتی تھی لے تو نے مجھے اٹھا لینا تھا، تو نے مجھے بلا لینا تھا، میں تیرے ساتھ مل کے کام کروا دیتی۔ مطلب مجھے شوق تھا، شوق اندر پیدا کریں۔ اگر آپ ہر کام شوق سے خوشی خوشی کریں گے، ان کا اور زیادہ ثواب ہے۔ اللہ بہت پسند کرتا ہے اپنے اس بندے یا بندی کو دیکھ کر جو شوق سے کسی کا روزہ رکھوائے، کسی کی مدد کرے، کسی کی پریشانی کو کم کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ اپنے بندے کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اس لیے اپنے اندر شوق پیدا کرے اچھے کام کرنے کا، نیکیاں کرنے کا، اور نہ لالچ کیا کریں۔ میں آپ کو کیا کہوں گی کہ آپ لالچ کرو، رمضان میں جتنا ہو سکے اتنا ثواب کمانے کی، نیکی کمانے کی لالچ کرو کہ میں یہ بھی کر لوں، مجھے اس سے نیکی ملے گی، مجھے اس سے ثواب ملے گا، میں یہ بھی کروں، میں وہ بھی کروں، میں سب اچھے کام کروں جس سے مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے، اللہ مجھے دیکھ کے خوش ہو، اللہ میرے ہر کام میں مدد فرمائے۔ اگر آپ دوسروں کی مدد کرو گے نا تو اللہ خود بخود آپ کی مدد کرے گا۔ تو زیادہ سے زیادہ کوشش کیا کریں، رمضان میں لالچ کیا کریں نیکی اور ثواب، اور صرف رمضان میں یعنی عام دنوں میں بھی کوشش کیا کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ دوسروں کی مدد کریں، آپ کی ذات سے کسی کو بھی نقصان نہ پہنچے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، چینل کو سبسکرائب اینڈ ویڈیو کو شیئر لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔